السلام علیکم ناظرین و سامعین، پروگرام دین حق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلمان نوید۔ اس پروگرام کے ڈائریکٹر مسرور احمد خان ہیں، جبکہ یہ پروگرام آپ پی وائی ایس ایف پی وائی ایس ڈبلیو کے یوٹیوب چینل دین حق پر لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹاپ 10 فیکٹس اباؤٹ فتح مکہ، یعنی مکہ فتح ہونے کی 10 بڑی حقیقتیں۔ اس معلوماتی پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی ان معلومات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو جناب، اب فتح مکہ کی 10 بڑی حقیقتوں پر بات کر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کی پہلی حقیقت اس کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ سن 8 ہجری تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے عرب قبائل کے سردار بن چکے تھے۔ مکہ کے آس پاس دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام بنی خزاعہ تھا اور دوسرے کا نام بنی بکر۔ صلح نامہ حدیبیہ کے وقت سے بنی بکر قریش کے ساتھ تھے اور بنی خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چنانچہ 8 ہجری سن میں یہ دونوں کسی بات پر لڑ پڑے۔ قریش مکہ نے بنی بکر کی مدد ہتھیار سے کی تھی، اور بعض سردار مثلاً اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ لباس بدل کر جنگ میں بھی شریک ہوئے۔ بنی خزاعہ کے بہت سے لوگ قتل ہوئے تو انہوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ اب فتح مکہ کی دوسری حقیقت، جو کہ شرطیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، وہ کیا تھی؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام حالات دریافت کیے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں کیں کہ ان میں سے کوئی منظور کی جائے۔ نمبر 1، مقتولوں کا خون بہا دیا جائے گا۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسری حقیقت کی، قریش کا ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ بھیجنا۔ ظاہر سی بات ہے، قریش کے پاس جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ چنانچہ وہ گھبرا گئے اور اپنی اس ناشائستہ حرکت اور ندا پر ندامت محسوس کی۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا اور اس معاہدے کی دوبارہ تجدید کرے۔ ابو سفیان فوراً مدینہ پہنچا اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر گیا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ چنانچہ چاہتا تھا کہ بستر پر بیٹھے تو جناب ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کو بیٹی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، تو نے بستر پر مجھے کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ چنانچہ ام حبیبہ نے کہا، یہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ ابھی تک کافر اور مشرک ہیں اور ناپاک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں سے اٹھ کر یکے بعد دیگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ ہمیں آپ اپنے بیٹے حسن کی ہدایت پر جناب سیدہ پر پہنچا، اور جناب سیدہ سے کہنے لگا کہ ہمیں آپ اپنے بیٹے حسن کی حمایت میں سے لے لیجئے۔ چنانچہ سیدہ نے سن کر بڑی بے رخی سے کہا، میرا بیٹا ابھی کم سن ہے، وہ کسی کا حامی نہیں بن سکتا، اور پھر بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ دوبارہ حضرت علی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں قریش کی طرف سے سردار بن کر آیا ہوں اور صلح نامہ حدیبیہ کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہاں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اب آپ میری مدد کیجئے، میں کیا کروں؟ فتح مکہ کی چوتھی حقیقت، حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں تو تم کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ میں عہد نامہ حدیبیہ کی تجدید کرتا ہوں اور طرفین کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، اس طرح کچھ فائدہ ہوگا اور میرا کام بن جائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی تو مجھے کوئی خبر نہیں، مگر موجودہ حالات میں اس سے بہتر کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ ابو سفیان نے حضرت علی کی رائے پر عمل کیا اور مسجد میں تجدید صلح نامہ کا اعلان کر کے واپس مکہ چلا گیا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر حملے کی تیاری کرتے رہے اور اطراف مدینہ میں معین مددگار مدینہ منورہ میں جمع ہوتے رہے۔
پانچویں حقیقت یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حملے کی تیاری۔ بات یہ تھی کہ 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 فوج لے کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہوئے اور شارع عام چھوڑ کر چلے تاکہ قریش کو خبر نہ ہو۔ راستے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی جو اپنے بال بچوں کے ہمراہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بچوں کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا اور آپ کو ساتھ لے لیا۔ اس تمام سفر میں آگ روشن کرنا قطعی طور پر منع تھا۔ جب مکہ 4 فرنگ یعنی ایک فرنگ جو ہوتا ہے وہ 3 میل کو کہا جاتا ہے پر رہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا اور پہلی مرتبہ آگ روشن کرنے کی اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے تھے مگر مکہ والوں نے سے انہیں بہت محبت تھی، اس لیے وہ مکہ کی تباہی اور قریش کی بربادی نہیں چاہتے تھے۔ اس ہمدردی کے پیش نظر وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مکہ والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو سمجھا بجھا کر مکہ سے باہر نکال لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آ گیا ہے اور آپ کو مارنے کے لیے اٹھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو سفیان کو رات بھر کی مہلت دیتا ہوں، صبح تک فیصلہ کر لے کہ اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ لے گئے اور بہت سمجھایا۔ دوسرے روز صبح کو لے کر پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ چھٹی حقیقت یہ ہے کہ قبول اسلام کے بعد ابو سفیان کی مکہ واپسی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ابو سفیان کو اسلام کی فوج دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 فوج مسلمانوں کی دکھائی، جس کو دیکھ کر ابو سفیان دنگ رہ گیا اور کہنے لگا تیرے بھتیجے کی اتنی بڑی بادشاہت ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہت نہیں بلکہ نبوت ہو گئی ہے۔ یہ حال دیکھ کر ابو سفیان مکہ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منادی کروا دی کہ جو شخص کعبے میں پناہ لے گا یا ابو سفیان کے گھر بیٹھے گا یا اپنا دروازہ بند رکھے گا اور اگر ہتھیار نکال کر آئے گا تو اس کی امان دی جائے گی۔ اس وقت کفار مکہ کے پاس اس بات کا وقت نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکیں سوائے ہتھیار ڈالنے کے۔ فتح مکہ کی 7ویں حقیقت کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مکہ میں داخلہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ قصوہ پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں آہستہ آہستہ داخل ہوئے، کیونکہ سینکڑوں تماشائی جمع تھے۔ کوہ ہجوم پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے میدان کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت خالد اور ان کے دستہ تلواریں چلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً منع فرمایا اور معاملہ رفع دفع کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ پر سوار ہو کر نیچے تشریف لے گئے اور دروازے مکہ معظمہ پر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور وہ وقت یاد آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی سے نکالے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند کریم کا شکر ادا کیا کہ آج فتح عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھے کعبے کی طرف تشریف لے گئے اور قریش سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ابن کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ تم سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کی 8ویں حقیقت، 7 بار طواف کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ طواف فرمایا اور کعبے میں داخل ہوئے اور کعبے کی دیواروں پر جتنی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور بت تھے ان کو مٹانے اور توڑنے کا حکم دے دیا۔ بت نیچے تھے اور اس کو خود مٹا دیا اور جو اونچے تھے ان کو توڑنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے وطش مبارک پر سوار کیے اور حضرت علی نے خانہ کعبہ کے بتوں سے پاک کر دیا۔ یہ فتح عظیم 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو منزل پر پہنچی۔ فتح مکہ کی 9ویں حقیقت، 360 بتوں کو توڑنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو ہجر اسماعیل میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بت کے پاس جا پہنچتے اپنا عصا سے اس کی آنکھیں اور شکم پر مارتے اور فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔
سامعین، فتح مکہ کی 10ویں بڑی حقیقت۔ قرآن مجید میں مختلف سورہ میں فتح مکہ کا تذکرہ ہے، جیسا کہ سورہ نصر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور مکہ کی فتح آ پہنچے اور وہ آثار جو اس پر کھلنے والے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوک در جوک داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح کریں اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا فرما دی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 یعنی 81 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہم نے حقیقت نمبر 9 میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ سامعین، امید ہے کہ فتح مکہ کے حوالے سے اس معلوماتی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ ان تمام معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور خود بھی اس سے بہت فائدے اٹھائیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اپنے میزبان پروفیسر ڈاکٹر حافظ سلمان نوید کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔